صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روزے کے اور رمضان کے ایسے 3 شاندار فضائل بیان کیے کہ جن کے بعد انسان کی محرومی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی۔ ایسے شاندار فضائل جن پر قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ فضیلت نمبر 1، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت رمضان کے روزے کی۔ دوسری بات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلی فضیلت روزے کے حوالے سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ دوسری فضیلت قیام اللیل یعنی نماز تراویح وغیرہ کے حوالے سے کہ اس میں بھی پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے شب قدر کے اندر یعنی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی ان تینوں باتوں کے اندر پچھلے سارے گناہوں کی صفائی کا ذکر ہے۔ یعنی رمضان کا روزہ رکھے، پچھلے سارے گناہ معاف، قیام اللیل کرے، نماز تراویح پڑھے، پچھلے سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر شب قدر جو کہ ابھی آنے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ کتنی کرے کتنی نہ کرے، عبادت کرے، بس تھوڑی کرے زیادہ کرے، دل سے ایمان اور احتساب کی حالت میں جو عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم ان فضائل کو حاصل نہ کر سکیں۔ رمضان کا روزہ تو ہم رکھ ہی رہے، لیکن کوشش کریں کہ مس نہ ہونے پائے، بس مسنگ کا خیال رکھنا ہے، روزہ مس نہ ہونے پائے کہ جمعے کا رکھ لیا، اتوار کا رکھ لیا، 2-4 روزے آگے سے رکھ لیے، کوئی پیچھے سے کوئی درمیان میں سے، ایسے نہ کریں۔ رمضان کا ہر روزہ رکھیں۔ رمضان کے سارے روزے ایک ہی جیسے فرض ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور پھر جمعرات، کسی روزے کی کوئی فضیلت نہیں زیادہ، سب کی ایک جیسی فضیلت ہے، تو کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ کا شکر ہے، نماز عشاء کے بعد تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اور بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل میں آتی ہے، رات کو اٹھ کے کسی وقت بھی آپ نے 2-4 نفل پڑھ لیے وہ قیام اللیل میں آ گئے، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات شب قدر والی ہے۔ شب قدر آخری عشرے کے اندر زیادہ امکان والی رات ہے، اور وہ بھی 27ویں جو رات ہے وہ زیادہ امکان والی رات ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کر لیں۔ ویسے طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو زیادہ فوکس کرنا ہے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔